تو اب ظاہری بات ہے جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں نا وہاں پر نا یہ بکریاں وغیرہ نا الاؤ نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بکریاں تھیں اور ہمارا تو قربانی کا جانور بھی اسی میں سے یعنی ماشاءاللہ آ جاتا تھا. اور یہ دیکھیں میں یہ صبح کو آپ کو سین دکھا رہی ہوں. اس درخت میں نا ماشاءاللہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے نا تو بہت پیارا لگ رہا تھا. اور ان کی جو اڑان ہے اور جو آوازیں ہیں وہ بہت پیارا یعنی نا صبح سرور دیتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کا صبح نا دیکھنا چاہیے یہ نا سبزہ وغیرہ اور یہ اچھی اچھی ہوا ہمیں سانس لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اب یہ ٹہنی پہ نا دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نا ایک دوسرے کو چونچ سے کھلا رہے تھے. اور یہ سینٹر کا ہم نا فوکس کرنا چاہ رہے تھے. ادھر نا ایک پرندہ آیا تھا اور یہ نا تھوڑا ذرا نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا تو اس کے نا جو پر تھے وہ نا بلیک وائٹ تھے. یہ نا دوبارہ ہم نے کیمرہ اسی طرف کرا یہ دیکھیں نا فوکس نہیں ہو رہا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ اللہ پاک. اور آج آصف نے مجھے دیا تھا ٹاسک تو یہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ نا وائس اوور کی نا پریکٹس کریں. تو اب یہ جو ہم نے ویو لیا تھا نا تو اس میں ذرا کافی وہ تھا تو آواز نہیں صحیح آ رہی تھی تو پھر اس نے اپلوڈ نہیں کی. اس نے کہا نہیں آپ اس پہ وائس اوور کریں. تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے اس پہ وائس اوور کی ہے اور کیسی کی ہے. مسلسل 10 منٹ بولنا بہت بڑی بات ہے اور ویسے اگر آپ مجھے کہیں میں آدھا گھنٹہ بول لیتی ہوں کیونکہ اب یہ بڑا سوچ سمجھ کے بولنا ہوتا ہے کیمرے کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے. اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو. یہ دیکھیں اس والے پرندے کو فوکس کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں نا ہاں یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا. تو میں نے تو اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ شاید تتر آ گیا. کہتا نہیں تتر نہیں ہے کوئی اور پرندہ ہے. تو ہم وہی یعنی نا غور سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہے. تو اب یہ ہے یہ نظارے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے. تو اب یہ تھا کہ اپنی نا روٹین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ ہے کہ بس دھیرے دھیرے ہی ہوگا. یہ دیکھیں کتنے اور ماشاءاللہ جب اس پہ پتے آئیں گے نا ان درختوں پہ تو اس کا نظارہ ماشاءاللہ اور ہی اچھا ہوگا. اور یہ ہے کہ صبح صبح اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور یقین کریں گے پرندوں کا بھی کیا نظارہ ہے ماشاءاللہ. اپنا دانہ پانی کے لیے نکلتے ہیں نہ کوئی کمانا پڑتا ہے نہ گھر کی صفائی نہ کوئی برتن دھونے پڑتے ہیں نہ پکانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ان کو رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی غیب سے سبب وسیلے بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ نا کافی دیر تک نا ہم اسی درخت کے پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے کہ اس پرندے کو ہم نا اس کے اندر کیچ کریں. لیکن نا یہ دیکھیں اڑ تو رہا ہے لیکن اس کے جو کلر ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے. وہ بس کیمرے نہیں کیچ کر پا رہا. تو خیر تو اب یہ ہے کہ صبح کی روٹین ہے اور اب ناشتہ بنائیں گے. ناشتہ بنانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا چلیں جی آپ کو نا اپنا دھنیا بھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں میرا ہرا دھنیا ماشاءاللہ کافی پھوٹ چکا ہے اور ماشاءاللہ یہ 4-5 دن میں یہ بالکل استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میں نے نا پالک بھی لگانی ہے اور پودینہ بھی لگانا ہے کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ چیزیں یہی مہنگی ہوتی ہیں تو یہی میں نے انشاءاللہ لگانی ہے. تو اب دیکھتے ہیں. آصف بھائی نے تو بہت مشکل کام دیا ہے مجھے وائس اوور کرنے کا اور میں نا بالکل ہل سی گئی ہوں کہ میں اسے کس طرح کروں. اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری وائس اوور تقریباً کتنی بہتر ہوئی ہے. اور یہ گلاب کے پھول ہیں. گلاب کے پھول میں نے مختلف قسم کے لگائے ہیں لیکن ابھی تک کچھ وہ نہیں ہیں. تو خیر چلیں انشاءاللہ یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جائیں گے. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اس پہ پھول آئیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. تو اب یہ ہے کہ اب آگے ہیں کچن میں اور بچوں کے لیے بنانے لگے ہیں چپس. اور یہ تھا کہ وہ صبح کا وقت تھا اور یہ تھا تقریباً اب رات کا ٹائم تھا 8 بجے کا. گیس نہیں آ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں کیا نہ بناؤں. تو پھر دماغ نے فوراً یہ کہا کہ چلیں جی فرنچ فرائز بنا لیتے ہیں تو ساتھ پاپ کارن بنا لیتے ہیں تو تھوڑا سا آسرا ہو جائے گا. اگر پھر دل کرے گا ان کا تو پھر انہیں میں روٹی بنا دوں گی تو ساتھ ہی میں بناؤں گی سالن. تو ایک سائڈ پہ میرے ہسبینڈ لہسن ادرک وغیرہ بنا رہے ہیں اور یہ ہے کہ ان کی بھی یعنی بہت مدد شامل ہو جاتی ہے کچن کے کاموں میں. اور یہ ہے کہ آسانی سے کام سارے انجام ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی کہ اب ایک سائڈ پہ وہ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں اور برتن بھی دھو دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور یہ ہے کہ کافی ساتھ دیتے ہیں میرے ساتھ نا. تو اب یہ ہے کہ یہ فرنچ فرائز بن جائے گی اور ساتھ ہی میں ہانڈی بنا کر فارغ ہو جاؤں گی.
اور اب تھا یہ کہ مجھے اس ٹائم بڑا وہ ہو رہا تھا کہ نا میں نہ بناؤں لیکن پھر مجھے بنانی پڑی، اور یہ ہے کہ میں آج آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح فرنچ فرائز بناتی ہوں۔ اور پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس میں اپنا نا ورکنگ جو میری تھی روٹین میں وہی کام کر رہی ہوں۔ اور یہ ہے کہ آج کل کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے جب وہ ٹائم شروع ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے کاموں میں آسانیاں کرے۔ اور یہ میں آپ کو ان بچوں کے لیے کہوں گی جو مجھے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے تو ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، کیونکہ ان دنوں میں آپ کی ہر ایک بات کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو اس اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بالکل ہی یعنی ختم ہو گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے ایک دم کام کرنے والا بندہ ایک دم ریٹائر ہو اور بٹھا دیا جائے، حالانکہ نا انسان نا پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ کسی کام میں ان کو مصروف رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد کام کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب خود ریٹائر ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، میری والدہ بھی ماشاءاللہ میرے والدین 70 سال کی ہیں، الحمدللہ چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، صحت مند رکھے۔ اور انشاءاللہ جب میرے گھر آئیں گے، پہلے تو ماشاءاللہ روز ایک دو دن چھوڑ کر آتے تھے، لیکن اب جب آئیں گے نا انشاءاللہ تو میں پھر آپ سے ان کو ملواؤں گی۔ اور ماشاءاللہ میرے ابو جان سائیکل چلا لیتے ہیں، سائیکل پہ اتنی وزنی چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو صحت دے، اور میرے ابو میرا بہت خیال کرتے ہیں، اور میں اپنے ابو کی لاڈلی بھی ہوں۔ اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا میرے ابو کا بولنے کا انداز بھی۔ اور والدہ میری ماشاءاللہ ہے کافی پڑھی لکھی، تو وہ اپنے حساب سے بولتی ہیں، اور ماشاءاللہ میرے ابو اپنے حساب سے بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دونوں سے ملواؤں گی۔ اور یہ تھا کہ اب جب میں چپس بنا رہی ہوں نا تو تھوڑا ذرا میں نے کہا چلو جی آپ سے باتیں چیتیں بھی کر لوں اور وائس اوور بھی کر لوں۔ اب آپ نے نا مجھے بتانا ہے، یہ میری نا کوشش ہے، اور میں نا چاہتی ہوں کہ میری اچھی سے اچھی ویڈیو بنے۔ اور جب میں کام کرتے وقت بولتی ہوں تو تھوڑی سی میں وہ بیزی یعنی نروس ہو جاتی ہوں، کبھی اچھا بول پاتی ہوں، اپنے حساب سے میں کہہ رہی ہوں اپنے لیے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے، اور آپ کو میں یہ کہتی جاؤں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سب کہتے ہیں، میں بھی کہوں گی، اور ظاہری بات ہے کوئی سبسکرائب کرے یا نہ کرے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھتی ہے کہ ہم کس لیے اور کس مقصد سے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کروں گی اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی اس کام میں ہیں اللہ پاک ان کو بھی کامیاب کرے، اور جو ہو گئے ہیں کامیاب اللہ پاک انہیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ پاپ کارن بننے کا